ایک وقت تھا جب میں کسی کے پاس کام کرتا تھا، لیکن اللہ پاک کے کرم سے، میرے ماں باپ کی دعاؤں سے، خاص کر میرے ماں باپ کی دعاؤں سے، اللہ پاک کے کرم سے آج میں اس منزل پہ پہنچ چکا ہوں۔ مجھے پہلے یہ جو ہے نا غلط فہمی تھی کہ یار میں بہت زیادہ پڑھوں گا تو پھر میں ایکسپورٹ کر سکوں گا، یہ میری غلط فہمی تھی۔ میں کاروبار سیٹ کر چکا ہوں، ماہانہ کم از کم، زیادہ نہیں، کم از کم میں 4 سے 5 لاکھ روپے گھر بیٹھے جو ہے نا کما رہا ہوں۔ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل عام عوام کو اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ویورس، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں عام عوام یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ جس فیلڈ کا بندہ لے کر آیا ہوں، آپ دیکھ کے بالکل حیران رہ جائیں گے۔ ینگ نوجوان ہیں اور ماشاءاللہ ابھی ایکسپورٹ کا کاروبار کر رہے ہیں اور ماہانہ اچھے پیسے کما رہے ہیں۔ ہر کسی کی جیسے ڈاکٹر بننے کی خواہش ہوتی ہے، انجینئر بننے کی خواہش ہے، ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بزنس مین بننے کی خواہش ہوتی ہے یا ایکسپورٹر بننے کی خواہش ہوتی ہے۔ جس بھائی کی بھی یہی خواہش تھی بچپن میں ایکسپورٹر بنوں، کامیاب ایکسپورٹر بنوں، تو انہوں نے کیسے یہ سفر شروع کیا اور کیسے منزل تک پہنچے ہیں، تو آگے ان کی منزل کیا ہے، یہ سارا کچھ جانتے ہیں بھائی کی اپنی زبانی۔ چلتے ہیں بھائی کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ برادر کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ برادر آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ ماشاءاللہ میری الحمدللہ ایف اے ماشاءاللہ۔ ایف اے کے بعد آپ کو کس طرح خیال آیا کہ آپ نے بزنس مین بننا ہے اور ایکسپورٹ کا کام شروع کرنا ہے؟ جی دیکھیں، میں لوگوں کو دیکھتا تھا کہ گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، یہ وہ سارا نظام ہے۔ اسی طرح ہمارے حالات بہت زیادہ غریب تھے، تو ظاہر ہے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بنے۔ تو میرے ماں باپ کی خواہش تھی کہ میں پائلٹ بنوں، بٹ میں پائلٹ تو نہیں بن سکا، ہمارے حالات ظاہر ہے تھوڑے سے غریب تھے ہم، تو اس لیے جو ہے نا میں اس فیلڈ میں آیا۔ میں نے سلائی کا کام سیکھا، میکر بنا ہوں۔ اس کے بعد میکر بننے کے بعد میں جو ہے نا رک گیا تھا، میرے پاس کوئی بھی سپورٹ نہیں تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میرا مائنڈ تھا کہ میں اپنی ایکسپورٹ کروں، بٹ میرے پاس کوئی بھی جو ہے نا مجھے راستہ نظر نہیں تھا آ رہا۔ پھر میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کورس کرواتے ہیں نا، میکروٹیک انسٹیٹیوٹ میں آپ جائیں تو ادھر آپ کو گائیڈ کیا جائے گا۔ تو آیا ہوں میں ادھر، الحمدللہ بہت زیادہ دل خوش ہوا تھا میرا جب میں ادھر آیا تھا۔ انہوں نے بہت ہی پیار سے، بہت ہی طریقے سے مجھے جو ہے نا گائیڈ کی ہے۔ گائیڈ کرنے کے بعد مجھے سمجھ بھی آئی ہے، یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا بتا کے یا پیپر دے کے چھوڑ دیا، نہیں، الحمدللہ انہوں نے مجھے سمجھایا ہے کہ اس میں یہ کورس ہوں گے، یہ چیزیں آپ کو سکھائی جائے گی۔ سیکھنے کے بعد الحمدللہ میں اپنا کاروبار سیٹ کر چکا ہوں، ماہانہ کم از کم، زیادہ نہیں، کم از کم میں 4 سے 5 لاکھ روپے گھر بیٹھے جو ہے نا کما رہا ہوں۔ چلو آپ 4-5 لاکھ ابھی گھر بیٹھے کما رہے ہیں، اور گھر والوں کا سپنا تھا پائلٹ بنے، لیکن ابھی مجھے جو لگ رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ ینگ ہیں تو بہت جلد ہی آپ اپنا جہاز خرید لیں گے، اور سپنا کب تک پورا ہو جائے گا؟ الحمدللہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو جلد ہی ہوگا، کیونکہ سپنے دیکھنا چاہیے۔ عمران خان نہیں، ہمارے ملک کا پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کہتا ہے کہ سپنے دیکھنا سٹارٹ کرو، جب تک آپ سپنے دیکھو گے نہیں تو پورے کیسے ہوں گے؟ یار دیکھیں، آپ اگر سپنے دیکھتے ہیں سوتے ہوئے، کیا فائدہ ہے؟ کھلی آنکھوں سے دیکھو، آپ کو پتا چلے کہ سپنے کو حقیقت کیسے بنانا ہے۔ اپنا سپنا دیکھو، اس کے لیے محنت کرو، ٹائم لگتا ہے، وقت ضرور لگتا ہے، لیکن جو ہے نا آپ کا سپنا پورا ہو جاتا ہے، خواب پورا ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہو۔ ہر خواب کو پورا ہونے کے لیے ایک مقدار کا وقت چاہیے، ایک مقدار کی محنت چاہیے۔ جیسے ایک لوہا ہوتا ہے، اسے جب تک تھوڑی اور جو ہے نا تھوڑی کی مار نہ پڑے تب تک وہ جو ہے نا کچھ بنتا نہیں ہے، اسے بننے کے لیے آگ سے بھی گزرنا پڑتا ہے، تھوڑے کی مار بھی کھانی پڑتی ہے، پھر وہ اوزار بنتا ہے، پھر وہ کام میں آتا ہے۔ اس طرح ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف ہم نے یہ پڑھ لیے ہے بس ٹھیک ہے، اب ہم کسی بینک میں لگ جائیں گے، یار کیا فائدہ ہے؟ بینکوں میں لگنے کے لیے آپ نے یہ پڑھائی کی ہے؟ یہ اپنا کاروبار کرو، آپ کو پتا چلے کہ زندگی میں آپ کسی کے غلام نہیں ہیں، لوگ آپ کے غلام ہیں، آپ کے آگے کام کر رہے ہیں لوگ۔ جی ماشاءاللہ ابھی آپ کے پاس کتنے ملازم کام کر رہے ہیں؟ الحمدللہ میرے پاس اس وقت اپنا یونٹ ہے، یونٹ میں میرے پاس 20 سے 25 لوگ جو ہیں نا، 20 سے 25، وہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ کبھی 4-5 کم ہو جاتے ہیں، کبھی 4-5 زیادہ ہو جاتے ہیں، بہرحال 20 سے 25 لوگ میرے پاس کام کر رہے ہیں جو ہے نا اس وقت ملازمین۔ ایک وقت تھا جب میں کسی کے پاس کام کرتا تھا، لیکن اللہ پاک کے کرم سے، میرے ماں باپ کی دعاؤں سے، خاص کر میرے ماں باپ کی دعاؤں سے، اللہ پاک کے کرم سے آج میں اس منزل پہ پہنچ چکا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کی ایج کتنی ہے ابھی؟ جی میری ایج 23 سال ہے۔ ماشاءاللہ 23 سال کی ایج میں آپ نے اتنا کچھ اچیو کر لیا ہے کہ ماشاءاللہ آپ ایک کامیاب بزنس مین بن چکے ہیں۔ اگر کسی نے کامیاب بزنس مین بننا ہو تو کس طرح بن سکتا ہے؟ ان کی جو اسٹرگل، جو مشکل آتی ہے کون کون سی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو چیز ہے نا
وہ ایک ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ زندگی میں اگر آپ نے ہمت ہار دی تو آپ کچھ بھی نہیں بن سکتے. راستے میں مشکلیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو آپ کو گائیڈ غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اگر ایک کامیاب انسان ہے نا، دوسرا جو ہے نا کامیاب ہو جائے، اس کے سامنے کو کامیاب ہوتا ہو نا تو وہ اسے گرانے کی کوشش کرے گا. لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی. فرسٹ آف آل اگر ہمت نہ ہاریں گے اور خدا پر آپ کا ایمان ہوگا، تقوی ہوگا، تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. آپ انشاءاللہ میرا جو مشورہ ہے، آپ نے اگر پڑھائی کی ہے مائکرو ٹچ انسٹیٹیوٹ میں آئیں، آ کر انفارمیشن لے، اور جہاں تک میرا جو ہے نا دل کہتا ہے، جہاں تک مجھے یقین ہے، آپ آئیں گے ادھر، الحمدللہ آپ کو آنے سے، بات چیت کرنے سے، انفارمیشن لینے سے ہی اتنا پتہ چل جائے گا کہ آپ کس قابل ہو سکتے ہیں. ابھی جو نئے شروع کرنا چاہتے ہیں وہ اس سٹی میں نہیں ہے لیکن کسی دوسری سٹی میں ہے، تو وہ کس طرح اس کو سیکھ سکتے ہیں اور کس طرح اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، مائکرو ٹچ انسٹیٹیوٹ کو چھوٹا نہیں ہے، یہ آپ کو بندش نہیں ہے کہ آپ ادھر ہی آئیں، دوسری سٹی سے، دوسرے ملک سے ادھر ہی آئیں. نہیں یار، آن لائن کا زمانہ ہے، آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ نے آن لائن کرنا ہے. آن لائن کا زمانہ ہے تو آپ آن لائن جو ہے نا رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں. آن لائن ان کے پاس آن لائن کلاسز بھی چلتی ہیں. جی ماشاء اللہ، کتنے عرصے میں یہ کورس مکمل کیا تھا؟ جی میں نے 2 منتھ میں. ماشاء اللہ، آپ نے مطلب ایف اے کے بعد ہی اس فیلڈ میں آگے تھے یا اس کے بعد آپ نے کہیں جاب کی، اور کیسے آپ اس فیلڈ میں آئے؟ جی میں نے آپ سے پہلے بھی درخواست کی ہے کہ میں نے بچپن سے ہی میں کام بھی کرتا رہا ہوں، ساتھ مزدوری جو مشین پر بیٹھ کر سٹیچنگ کرتا رہا ہوں، ساتھ میں پڑھائی بھی کرتا رہا ہوں. یہ نظام چلاتے چلاتے پھر میں نے اپنا ماشاءاللہ یونٹ ڈالا ہے، میکر بنا ہوں. میکر بننے کے بعد پھر میں نے جو ہے نا ایف اے کمپلیٹ کیا. پھر ایف اے کمپلیٹ کرنے کے بعد الحمدللہ میں ان کے پاس آیا ہوں، تو انہوں نے بہت ہی اچھا رسپانس دیا ہے، اور اللہ پاک کے کرم سے اور ان کے تعاون سے الحمدللہ آج میں ایک کامیاب ایکسپورٹر ہوں. ماشاءاللہ. اگر کسی نے بھی ایکسپورٹ کا کام شروع کرنا ہو تو اس کے لیے کیا تعلیم کتنی ہونی چاہیے؟ اس کی ایجوکیشن زیادہ ہو یا غریب جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی کام کر سکتے ہیں؟ یار آپ مجھے ہی دیکھ لیں، پڑھائی میں نے جہاں تک ادھر آیا ہوں نا، مجھے پہلے یہ جو ہے نا غلط فہمی تھی کہ یار میں بہت زیادہ پڑھوں گا تو پھر میں ایکسپورٹ کر سکوں گا. یہ میری غلط فہمی تھی. ہاں میں نے پڑھائی کی ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی کہ میں بہت زیادہ پڑھنے کے بعد ایکسپورٹ کر سکتا ہوں. یار میں ان کے پاس ہے، ان کے پاس جن کو 10 پڑھا 10 9 8 یہ کوئی کلاسز نہیں ہوتی، لیکن جو 10 9 8 کلاسز پاس ہیں وہ بھی ان کے پاس الحمدللہ میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، چل کے بہت بڑے ماشاءاللہ کامیاب بزنس مین بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں. جو بن چکے ہیں کیونکہ جو میرے ساتھ تھے وہ تو الحمدللہ بن چکے ہیں، میرے دوست بھی ہیں ان میں. تو جی دیکھنے والے ویورز جو گھر پہ فری بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ کامیابی بہت مشکل چیز ہے، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں سر، ان کو کیا فائدہ پڑھنے کا، لکھنے کا، یا اپنے ماں باپ. یار یہ ایک شوق ہوتا ہے، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کو ایک شوق ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے پیسے جو ہے نا وہ برباد کری جائیں یا کھائی جائیں، ماں باپ کے سر پہ ہی ذمہ داری ڈالی رکھے. اور کچھ شرم کرو، یقین مانے میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ کچھ شرم کرو. اپنے ماں باپ کے پیسے برباد کرنے کے علاوہ آپ کو ایک موقع ملا ہوا ہے، یا تو آپ کے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے تو آپ پھر کہیں، آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے، آپ کر سکتے ہیں کچھ، آپ کو راستہ دکھانے والا ایک ادارہ ہے یار، تو اس کے پاس آئیں. گھر سے نکلیں گے تو کچھ بنیں گے نا. چلیں سر، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا انٹرویو پسند آیا ہوگا. اگر انٹرویو پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا. ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ.